فیب 2024 سے محسن نقوی صاحب نے جب سے عہدہ سنبھالا تو اس وقت مشہور ہوا کہ محسن نقوی صاحب جلدی جلدی کام کرتے ہیں، مسٹر سپیٹی کے نام سے انہیں پھر جانا گیا۔ جیسے انہیں آتے ہی ساتھ چینجنگ کی، جس طرح انہوں نے سٹیڈیم گہرائے مکمل، دوبارہ لاہور والا سٹیڈیم جو دوبارہ نئے سرے سے شروع ہو رہا ہے، آپ کا راول پنڈی سٹیڈیم بعد میں فیز 2 اس کا ہوگا چیمپئن ٹرافی کے بعد، اور کراچی والا جو مین بلڈنگ ہے وہ بنائی گئی تو ہم سب تعریفیں کرنے لگ گئے۔ لیکن ابھی جو صورتحال ہے، پاکستان کرکٹ بورڈ اس ٹائم ایک میلہ لگا ہوا ہے، کوئی پتہ نہیں ہے، ایک آ رہا ہے دوسرا جا رہا ہے، کسی کو اپنے رول تک کا نہیں پتا کہ میں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، میں کہاں تک محدود ہوں۔ یہی چیز ہے جس کو پتہ چل چکا ہے کہ اس میں کچھ نہیں ہونے والا، جو ہمیں کام دیا گیا ہے آرام سے بیٹھے رہو، ٹھیک ہے آپ کو تنخواہ مل رہی ہے، انہی محسن نقوی صاحب جو بھی کہتے ہیں آپ مانی آؤ، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب سے محسن نقوی صاحب آئے ہیں چینجنگ پہ چینجنگ ہوتی جا رہی ہیں، ابھی دنیا مذاق اڑا رہی ہے۔ کل آپ کا گیری کرسچن جن کو آپ منتے ترلے کے بعد آپ نے لایا، اسے آپ نے اپروچ کیا، اسے آپ لے آئے، آج اس نے ریزائن دے دیا صرف 6 منتھ کے بعد۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ مزے کی بات کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کسی کو نہیں نکالتا، خود وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بابا ہماری جان چھوڑو ہم جا رہے ہیں، ہم استعفیٰ دیتے ہیں۔ مزے کی بات کبھی یہ نہیں ہوا کہ کسی بھی کرکٹ بورڈ جو ہے ہمارا چیئرمین صاحب جو اب یہ آئے ہیں، یہ نہیں ہوا کہ کسی کو انہوں نے نکال دیا ہو یا کیپٹنسی سے ہٹا دیا ہو۔ بابر اعظم کی مثال آپ سب کے سامنے ہے۔ بابر اعظم کا بھی یہی کہا گیا کہ بابر اعظم خود ریزائن دینا چاہتے تھے اور انہوں نے خود ریزائن دیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں خود پرفارم نہیں کر رہا اور میں چاہتا ہوں کہ میں بیٹنگ پہ زیادہ اپنا جو ذہن ہے وہ لگاؤں اور میں اپنی بیٹنگ ٹھیک کروں، اس لیے میں کیپٹنسی سے ریزائن دیتا ہوں۔ آپ کو مزے کی بات بتاتا چلوں، جب سے محسن نقوی صاحب آئے ہیں نا، چینجنگ پہ چینجنگ ہو رہی ہے۔ آپ کا سب سے پہلے جو ٹیم ڈائریکٹر تھا، آپ کا جو کوچ بھی کہہ سکتے ہیں، محسن نقوی صاحب آئے تو وہ حفیظ تھا، حفیظ صاحب کو ہٹایا گیا، حفیظ صاحب کو ہٹایا گیا تو اظہر محمود کو لایا گیا۔ اظہر محمود ابھی بھی موجود ہے، وہ تو کب سے آ رہے ہیں، پتہ نہیں ان کے پاس کون سی چھڑی ہے یا آپ کہہ سکتے ہیں کون سی گدڑ سنگھی ہے، وہ موجود ہیں، کسی نہ کسی عہدے پہ وہ رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلو اظہر محمود کو ہٹایا گیا تو ورلڈ کپ کے لیے لایا گیا گیری کو، منت ترلے کی گئی، گیری کو کہا گیا کہ آپ نے او ڈی آئی ٹیم کی وائٹ بال کی کوچنگ کرنی ہے اور آپ نے ٹیم یہ اوپر اٹھانی ہے، آپ کی مرضی کی ٹیم بنے گی، آپ سلیکشن کمیٹی کا حصہ ہوں گے، جو آپ ٹیم بنائیں گے آپ کے ساتھ کچھ سلیکشن کمیٹی کے بندے ہوں گے، آپ ہوں گے اور آپ کے ریڈ بال کا جو کوچ ہے وہ ہوگا، آپ سارے شامل ہوں گے۔ ساتھ لایا گیا ریڈ بال کے لیے کوچنگ کے لیے جیسن گلیسپی کو۔ اچھا گیری کے حوالے سے اگر میں بتاتا چلوں تو میرے خیال میں دونوں کا قصور ہے، گیری کا بھی قصور ہے، پی سی بی کا قصور ہے۔ گیری کا قصور کس طرح ہے، کیونکہ گیری وقت نہیں دے رہا تھا۔ پی سی بی کا قصور کس طرح ہے، کس طرح لایا گیا، جس طرح منتیں ترلیں کی اور پہلے نخرے اٹھاتے رہے، جب اس نے کہا اسے جب نکالا گیا۔ آپ کو پتہ ہے جب پہلا پاکستان ٹیسٹ میچ ہارا انگلینڈ سے، اس وقت آپ کی سلیکشن کمیٹی، آپ کے کوچ، آپ کا کپتان سب شامل تھے جو پلینگ 11 کھلاتے تھے۔ اس کے بعد پاکستان بری طرح ہارا، 800 پلس سکور لگے اور پاکستان ایک اننگ اور کچھ سکوروں سے ہار گیا۔ یہ بہت ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہسٹری کی بدترین شکست تھی۔ پاکستان کو ایک ایشین ٹیم اپنے ہوم گراؤنڈ میں 800 پلس سکور کرے اور پھر آپ کی ٹیم 500 پلس سکور کرے اور پھر آپ کی ٹیم ہار جائے، وہ بھی اننگ سے، یہ بڑی شکست تھی۔ اس کے بعد محسن نقوی وہی کوئکلی وہی سپیٹی، انہوں نے چینجنگ کر لی، آخر جوید کو لایا گیا، باقی آپ کے علیم ڈار کو لایا گیا، اس طرح انہوں نے ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ نئی سلیکشن کمیٹی لائی گئی۔ پھر آپ کے کوچز کو کہا گیا کہ اب آپ اس میں اپنا ہاتھ نہیں لگائیں گے، یہ صرف سلیکشن کمیٹی آپ کو ٹیم بنا کے دے گی، جو ٹیم بنے گی آپ کا کام ہے، آپ کو ٹیم کو آپ نے لڑوانا ہے، آپ کا اور کوئی کام نہیں ہے۔ یہاں سے گیری کہتا ہے کہ نہیں آپ مجھے لائے تھے کہ آپ ساتھ شامل ہوں گے، جو چاہیں گے آپ کو لڑکے ملیں گے۔ مثال کے طور پہ اگر فخر کا نام لے لیں، میں بھی ہو سکتا ہے کہ فخر کا وہ کہہ رہے ہیں اور فخر نہ دیا ہو، جس طرح فخر کے ساتھ ہوا ہے آپ کو پتہ ہے،
सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से निकाल दिया गया। बाकी इससे पहले शहीन के साथ भी पीसीबी का रोला रहा है। अब ये जो क्लैश चल रहा है ये फखर के साथ चल रहा है। पीसीबी के चेयरमैन साहब कहते हैं जिनके वो बंदे हैं, जिस तरह वो आए हैं, सियासी बंदे हैं, आपके वो वजीर दाखिला भी हैं, एक और भी ओहदा उन्हें मिला हुआ है, जिस तरह के वो बंदे आपको पता है सख्त पेश आते हैं और क्लैश करने वाले बंदे हैं। आपको पता है जिस तरह, चलो सियासत पे मैं नहीं जाऊंगा, जिस तरह आवाम के साथ हुआ जो जुल्म हुआ, चलो वो उस पे मैटर को कुछ नहीं कहेंगे। आ जाते हैं क्रिकेट टॉपिक पे। अब चल रहा है फखर जमान के साथ। अच्छा, वो गैरी कहता है कि आप मुझे लाए थे कि आपने टीम को उठाना है, आपकी मर्जी होगी, जो टीम आप कहेंगे वही बनेगी, जो आपको लड़के चाहिए होंगे वही चाहिए हम देंगे। और जब ये पता चला कि गैरी इस जो सिलेक्शन कमेटी का अब हिस्सा नहीं रहे, ना आपके कप्तान रहे हैं, तो गैरी ने चुप करके इस्तीफा दे दिया। ये उनका मेन मुद्दा था सिलेक्शन कमेटी वाला, और बाकी जो उनके चीफ सेलेक्टर थे उसमें और कोचिंग स्टाफ में उनका ये था कि ये चीज़ें ऐसे होनी चाहिए। पीसीबी ने कहा है नहीं कमले हो, आकिब जावेद ने हमें जितवाया है, उसका प्लान था, तो अब आपकी ज़रूरत नहीं है हमें, आप चले जाएं, जहाँ से आए हैं चले जाएं, आपकी ज़रूरत नहीं है। जिस तरह भी हमने लाया ना आपको, कोई मसला नहीं है। फिर आपका जैसन गिलेस्पी भी पहले शामिल होते थे उसमें, अब जैसन गिलेस्पी को भी निकाल दिया गया है। अब जैसन गिलेस्पी आपके हेड कोच हैं। आपके अब कौन कोच हैं? तीनों फॉर्मेट में आपके जैसन गिलेस्पी हेड कोच हैं। वाइट बॉल के लिए हमें ये नहीं पता कि जैसन गिलेस्पी को सिर्फ ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए रखा गया है या जिम्बाब्वे के लिए भी। अगर मे भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टूर बुरा चला जाता है, आपकी टीम हार जाती है, ओडीआई हार जाती है, T20 हार जाती है, तो जैसन गिलेस्पी मे भी रेड बॉल के लिए महदूद हो जाए, तो आपका वही फाख्ता बता रही है कि आकिब जावेद को मे भी ये कुर्सी मिल सकती है, या आपका अजहर महमूद, इनको ये कुर्सी हेड कोच वाली मिल सकती है। मेन आपका किरदार है, जिस तरह आपको पता है, जो अच्छा काम करना लग जाए या जिसका कोई बात अच्छी चल जाए या वो वैसी हो जाए, तो हमारे जो मिस्टर स्पीटी साहब हैं उनके फैन हो जाते हैं। अगर फिर वही बंदा हो, वही टीम चलाने वाला हो, कोई बुरी परफॉर्मेंस आएगी, ठुड्डा मारेगा, चल निकल। ये हमारे जब गोरे आए थे, इन्होंने पॉलिसी लगाई थी बांग्लादेश सीरीज में कि हम सेम टीम लेके चलेंगे, जो लड़के हम खिलाएंगे उन्हीं पे हम बिलीव करेंगे और उन्हीं को खिलाते रहेंगे। 2 मैच हारे, तीसरे मैच में वही टीम खिलाई वर्सेस आपके इंग्लैंड के खिलाफ, फिर हार गए, तो मोहसिन नकवी साहब ने कहा है बाबा नहीं, अब यहाँ से चले जाओ। और मज़े की बात बताता चलूँ कि पहले कप्तान बनाया गया था शहीन को, यही मिस्टर सुपीटी साहब ने निकाल दिया, बाबर को लाया गया, फिर बाबर को निकाल दिया गया, फिर आपके अब आ गए हैं रिजवान। आपका मज़े की बात, शान मसूद को अभी तक जिस कैटेगरी में रखा गया, बी कैटेगरी में, वो कैप्टनसी के मैटर के हवाले से रखा गया है। अगर कप्तान है तो बी कैटेगरी में रहेंगे, परफॉर्मेंस होगी तो ठीक है, नहीं तो वरना चले जाएंगे। उन पे सवाल निशान लगा हुआ है। आपके मोहसिन नकवी साहब, मिस्टर सुपीटी साहब का ये काम है। बाकी रिजवान का कोई टाइम पीरियड नहीं है, रिजवान का कोई पता नहीं है कब तक वो कप्तान रहेंगे, कब तक नहीं। जिम्बाब्वे वाले टूर के बाद वो कप्तान रहेंगे या नहीं, कोई पता नहीं है। अब भी चैंपियन ट्रॉफी से वक्त रहता है, क्या क्या तब्दीलियां होंगी कोई पता नहीं है, क्योंकि मिस्टर सुपीटी साहब का कोई पता नहीं जा रहा, इसका कोई पता नहीं जा रहा। अच्छा, मज़े की बात आपको बताता चलूँ, मुझे याद आ गई, कैद आज़म ट्रॉफी होनी थी जो पाकिस्तान का डोमेस्टिक 4 डे क्रिकेट होती है, उसमें आपके मोहसिन नकवी साहब वज़ीर दाखिला भी हैं। शंघाई की जो मीटिंग थी जो इस्लामाबाद में होनी थी, वो उधर मसरूफ़ थे जब ये कैद आज़म ट्रॉफी होनी थी। पीछे से हमारे जो मैनेजमेंट बैठी है, जो निचला तबका बैठा है, जिनका नाम नहीं आते सामने, वो फ़ोन करते रहे, साहब ने फ़ोन नहीं उठाया, साहब के पास टाइम नहीं था, वक्त नहीं था कि आके सिर्फ एक साइन कर दें, एक साइन कर दें तो कैद आज़म ट्रॉफी शुरू हो। वो डिले हुई, 1 हफ्ता बाद दोबारा शुरू हुई। मज़े की बात नहीं है। एक और मज़े की आपको बात बताता चलूँ, अंडर 19 एक हमारा होना था डोमेस्टिक का, वो टीमें दोनों पहुंच चुकी थी खेलने के लिए पेशावर में, भी मेरे ख्याल में, तो उस दिन वो ख़त्म हो गया, शुरू नहीं हुआ, पोस्टपोन हो गया। ये हमारे सब करता धरता मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के बंदे मोहसिन नकवी साहब, मिस्टर स्पीटी साहब के काम है। क्यों? स्पीड से जाना है, चाहे हमारा दुनिया में मजाक बने, चाहे जो भी हो,
کام کوئکلی کرنا ہے، جو بھی ہونا ہے۔ وہی مزے کی بات، جس طرح وہ اسٹیڈیم بنا رہے ہیں نا، مجھے تو ڈر ہے کہیں آپ کے 10 سال یا 12-13 سال بعد ختم فنش نہ ہو جائیں، کیونکہ جس طرح کا کام ہو رہا ہے وہ ان کاموں کے دوران نا، میں آپ کو مزے کی بات بتاتا چلوں، کرین بھی گری ہے۔ ہاں جی، بڑی مشکل سے آپ کے بندے بچے ہیں جو مزدور تھے طبقہ۔ کیوں؟ کیونکہ یار ایک بندہ ادھر لگا ہوا ہے، اتنا زیادہ راش 300-400 بندے لگے ہوئے ہیں ایسا ایک ٹائم پہ، صبح دوپہر شام کام ہو رہا ہے، تو اتنا زیادہ بڑا آپ نے ہاتھ نہیں لگانا تھا، آرام آرام سے کام ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا ہے، آپ نے کام کیا، مانتے ہیں، آپ کے گیت گاتے رہے ہیں ہم، لیکن جو اب آپ کر رہے ہیں فخر کے ساتھ جو کیا ہے، شاداب خان کچھ عرصہ پہلے ہمارا وائس کپتان تھا، کوئی پتہ نہیں ہے، اسامہ میر کو ہم کھلا کھلا کے اس کا کوئی پتہ نہیں ہے، افتخار احمد پہ ہم انویسٹ کرتے کرتے کوئی ہارڈ ہٹر کا پتہ بھی نہیں ہے، آپ کا ابرار احمد چلو ایک میرے خیال میں سیریز میں ہے زمبابوے کے خلاف، باقی آسٹریلیا کے خلاف میں بھی نام ہوگا، مجھے صحیح نہیں پتہ۔ یہ آپ کے عاقب جاوید سوری، اچھا عاقب جاوید کا نام آ گیا تو مجھے ایک بات یاد آ گئی ہے، منہ سے جو نکل آیا ہے، جو عاقب جاوید کا کام تھا وہ وقار یونس نے کرنا تھا، لیکن وہ آپ کے عاقب جاوید صاحب کر رہے ہیں۔ تو وقار یونس صاحب نے کہا تھا کہ یہ مجھ سے کام نہیں ہو رہا، نہیں ہوگا تو مجھے کوئی اور عہدہ دے دیں، تو ان صاحب کو 5 مینٹور جو آپ کے بنے تھے، جو آپ کے پی سی بی مسٹر سپیٹی صاحب نے جو بنائے تھے، سپیٹی مزہ آتا ہے نام لینے کا، وہ نا جو آپ کے بنے تھے مصباح الحق، ثقلین مشتاق، آپ کا شعیب ملک، سرفراز احمد اور وقار یونس صاحب کو، ان کو منتھلی 50-50 لاکھ دیا جا رہا ہے۔ اب ان کا مجھے نہیں پتا نیچے کیا کام کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے، یا ریسٹ کر رہے ہیں یا چھٹیوں پہ ہیں، کوئی پتہ نہیں ہے۔ اس دوران مجھے نہیں پتا وہ ڈومیسٹک میں کوئی کام کر رہے ہیں یا نہیں، کسی کے ساتھ موجود ہیں یا نہیں، ینگ لڑکوں کو وہ تیار کر رہے ہیں یا نہیں، مجھے کوئی نہیں پتا ابھی تک۔ میں سرچ کروں گا، تھوڑا سا دیکھوں گا ان کا کیا کام جاری ہے، اب یہ بتاؤں گا میں آپ کو۔ 50-50 لاکھ ان کو دے رہے ہیں، مسٹر سپیٹی صاحب دے رہے ہیں۔ باقی یہ مسٹر سپیٹی صاحب کے ریکارڈ آپ کے سامنے ہیں، کتنی چینجنگ ہونی ہے، کیا کیا ہونا ہے مستقبل میں، ہاں کل والا دن مستقبل میں ہی آتا ہے نا۔ میں تو یہ کہنے لگا تھا کہ ہم زیادہ سوچتے ہیں کہ سال بعد یا اس کو مستقبل کہتے ہیں، زیادہ تر ہمارا ذہن وہی ہوتا ہے نا، تو ہم یہ کہہ دیتا ہوں کہ اگلا گھنٹے میں یا اگلے منٹ میں کیا ہونے والا ہے، مسٹر سپیٹی صاحب کیا کرنے والے ہیں، کسی کو کچھ نہیں پتا، کچھ بھی چینجنگ آپ کے سامنے آ سکتی ہیں۔ یہی بندہ تھا جو کہتا تھا بابر کو وائس کپتان کی ضرورت نہیں ہے، بابر خود بڑا پلیئر ہے، بڑا لیجنڈ ہے، ہر چیز بابر ہے، بابر جو کہے گا وہی ہوگا۔ آج بابر کو ساتھ جو جس طرح ہو رہا ہے آپ سب کو پتہ ہے، فخر کے ساتھ جس طرح ہو رہا ہے سب کو پتہ ہے، آپ کے شہین کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ ابھی بھی کلیش جاری ہے، آپ سب کو پتہ ہے۔ باقی دیکھتے ہیں مسٹر سپیٹی صاحب کیا کرتے ہیں۔ اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل سے جڑے رہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے آنے والی نیو ویڈیو آپ دیکھتے رہیں، اور نوٹیفیکیشن کا بٹن لازمی پریس کریے گا تاکہ ہماری نیو آنے والی نوٹیفیکیشن ویڈیو کی مل سکے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔